وہ اہل حدیث حضرات نے میرا وہ کلپ بہت چلایا. میں نے کہا بھائی آپ بھی ایک پانچواں فقہ مرتب کر لیں, جہاں چاہ رہے ہیں ہم پانچواں بھی مان لیں گے, لیکن کوئی مرتب تو کریں نا, کوئی ترتیب تو ہونا. اہل حدیث میں تو ہر شخص کی ایک الگ رائے ہے, وہ الگ فتویٰ, وہ الگ, اس سے تو امت تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کا وہ حضرات جواب دے رہے ہیں ہمارا فقہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے, ہمیں تو فقہ شقہ کی ضرورت ہی نہیں, ہم تو قرآن و سنت کو مانتے ہیں. بھائی یہ امام حنیفہ کے تورات انجیل کو مانتے تھے, انہوں نے قرآن و سنت ہی سے ریٹن فارم میں ترتیب سے مسائل لکھ لیے, اس کو فقہ کہتے ہیں. تو آپ ایسے قرآن و سنت ہی سے مسائل نکال کے آپ بھی کتاب الوضو, کتاب الطہارہ سے لے کے اذان اور یہ ساری جیسے فقہ کی تفصیل ہے, ہر چیز ہمیں فقہ کی کتاب میں ملتی ہے. تو آپ کو اگر ان چاروں پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ ایک پانچویں چیز مرتب کر کے لکھ لیں, مرتب تو ہونا, تاکہ ہم کہیں اس مسئلے میں اہل حدیث کی یہ رائے ہے, وہاں کا اہل حدیث کی کچھ ہوتی ہے, وہاں کی کچھ ہوتی ہے, وہاں کی کچھ ہوتی ہے. تو عوام کو ایسے تھوڑی بے لگام چھوڑا جا سکتا ہے کہ اپنی مرضی کے جس مفتی پہ چاہے عمل کر لو. اہل حدیث اس کا جواب دیتے ہیں جس کی بات ہمیں قرآن و سنت کے زیادہ قریب لگتی ہے ہم اس کی بات کو لیتے ہیں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, جس کی بات قرآن و سنت کی زیادہ قریب لے اس کو لے کے اپنی فقہ میں شامل کر لیں. ہم کچھ اور نہیں کہہ رہے, وہی کہہ رہے ہیں. پھر وہ یہ بھی جواب دیتے ہیں چاروں اماموں سے پہلے کون سا فقہ مرتب تھا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں, صحابہ کے دور میں حدیث کی کتنی کتابیں تھیں. ویسے ہی جب امت دنیا میں پھیلی ہے تو اسلامی قانون کو بھی A to Z مرتب ہو کے لکھا گیا ہے.